جواب ضرور دیجیے گا، جو بھی سوال ہیں ان کا جواب ضرور دیجیے گا۔ حق کے لیے آپ کھڑے تو نہیں ہو سکتے، حق کے لیے آپ ایک ویڈیو بنا کے مجھے بھیج سکتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کے حق میں نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو کسی کے اپنے حق کے لیے نہیں نکل سکتے، تو کسی کے سچ کے پیچھے تو کبھی نہیں نکلیں گے۔ ایک نکلا تھا سچ کے لیے، وہ تو ہماری حکومت ایسی ہے، ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ وہ سب یزید کے پیروکار ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ شیطان کے پیروکار ہیں، تو جس راستے پر چل رہے ہیں حافظ قرآن منافق ہیں۔ منافقین کی آپ جا کر دیکھیں قرآن پاک میں کتنی بار ذکر ہے، لیکن حق سچ کے لیے جو بھی نکلا وہ مارا گیا۔ آپ نجف چلے جائیں، 70,000 قبریں ہیں جو حق کے لیے سچ کے لیے نکلے، وہ آج سارے دفن ہیں۔ آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جو بھی حق کے لیے نکلا ہے، انسانیت کے لیے نکلا ہے، حق کے لیے، وہ مارا گیا ہے۔ یہ جو فوج بیٹھی ہے ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہوئی، یہ ہمیں چھوڑ کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے حال پر کیوں نہیں رحم کرتے؟ ہمیں چھوڑ دیں ہمارے حالوں پر۔ ایک مزدور ہے، ایک شخص ہے، کوئی بھی، آپ ہو، میں ہوں، یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو، کم سے کم اس کا جواب ضرور دینا۔ ایک جو شخص ہے مزدوری کرتا ہے، اس کی 1,000 تنخواہ ہے، دہاڑی ہے، جو بھی ہے، وہ اس میں اپنا گھر کیسے چلائے؟ ان کی عیاشیوں کے لیے تو ہم ٹیکس دے رہے ہیں، 420 روپے پیٹرول لے رہے ہیں، بجلی کا بل قرضے لے کے لوگ جمع کرا رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ ایک بندہ ورکر ہوتا ہے جو فیکٹری میں کام کرنے جاتا ہے نا، اس کو بھی کوئی سہولیات ملتی ہیں، پنکھا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، سارا دن وہ کام کرتا ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم جو اس فیکٹری میں مزدور غلامی کر رہے ہیں، ہمارے پاس نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ میڈیکل ہے، نہ روڈز ہیں۔ صبح نکلتے ہیں، ایک بندہ ٹریفک میں ذلیل ہو کے 2 گھنٹے پریشان ہو کر جاتا ہے، اور پھر 2 گھنٹے واپسی پریشان ہو کر آتا ہے۔ غلامی کرتا ہے ایک فیکٹری میں، جو بھی کماتا ہے، لیکن وہ گھر میں پرائی نہیں کر سکتا ہے، کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا، نہ بچوں کو اسکول پڑھا سکتا ہے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی شادی غمی میں جا سکتا ہے۔ وہ ایک مزدور ہے، وہ قرضے لے، آگے پیچھے کرے، ان کے ٹیکس پورے کرے، بجلیوں کے بل بھرے، پھر جائے پانی بھرنے کے لیے جائے، گیس کے سلنڈر بھروائے، اور اس کا بھی تحفظ نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے، باہر بائک چوری ہو جائے، بائک چھن جائے، موبائل چھن جائے، گولی مار کے چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں قانون نہیں ہے۔ ہم سب غلام ہیں جو ان کے لیے غلامی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے حق میں نہیں نکلیں گے، کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے اپنے حق میں۔ ہم لوگ کب تک غلامی کریں گے؟ کب تک؟ ہمیں ہمارے حالوں پر چھوڑ دو۔ یہی ہوگا نا، امریکہ قبضہ کر لے گا، ایران کر لے گا، انڈیا کر لے گا، چلو غلام ہی صحیح، لیکن وہ تمہاری غلامی سے تو جان چھوٹے گی نا۔ ان کو انسانیت کا تو پتہ ہے کہ بھائی تم لوگوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ نہ پانی، نہ روٹی، نہ بجلی، نہ گیس، نہ روزگار، بے روزگاری۔ ایک بے روزگار بندہ ہے، آپ 1,300 روپے اس کا دکان کا بل ہے، اور اس شخص نے اس کو 1,300 روپے کی خاطر، دکاندار نے ادھار کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اور قانون کیا؟ جس نے قتل کیا وہی اس پولیس کو 2 لاکھ روپے کھلا کے الٹا اس کے گھر والوں کی بے حرمتی کرائی، ان سب کو اس نے اندر کرا دیا۔ یہ ہمارے ملک میں قانون ہے۔ آپ ماوا گٹکا کھاتے ہو، اپنی صحت خراب کرتے ہو، لیکن جو پولیس والے پکڑتے ہیں وہ خود ماوا گٹکا کھا رہے ہیں، وہ آپ سے 500,000 لے رہے ہیں۔ شراب بکری ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے جی حرام ہے، لیکن جو تم بھتہ لے رہے ہو وہ حرام نہیں ہے۔ جو ڈیزل
نان کسٹم تم وہاں سے خرید، ٹرکوں کے ٹرک ڈیلی آپ ہب چوکی کھڑے ہو جاؤ، ڈیلی ہر چیز کا وہاں ریٹ طے ہوتا ہے، شراب کا، چرس کا، کوکین کا، جو بھی 2 نمبر دھندے ہیں سارے فوج پیسے لے کے وہاں سے چھوڑ رہی ہے، ان کے لیے حلال ہے، ہم لوگ لائے تو ہمارے لیے حرام ہے، کیونکہ ان کا ایک دھندا بن گیا، عوام کا کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ آپ ہیلمٹ نہیں پہنو، آپ کے لیے چلان ہے 10,000 روپے کا، آپ سیٹ بیلٹ نہیں پہنو، آپ کے لیے چلان ہے۔ جو یہ افسر ہیں، فوج ہیں، پولیس ہیں، ان کے جتنے بڑے عہدیدار ہیں، یہ لینڈ کروزروں پہ ان کی باپ کی جاگیریں تھیں، انہوں نے کبھی لینڈ کروزریں دیکھی بھی تھی جو لینڈ کروزر سے نیچے نہیں اترتے؟ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہے ہیں، جب تک ہم لوگ باہر نہیں نکلیں گے کچھ بھی سویدھا نہیں ہونا۔ آپ یہی 30 سال سے 40 سال سے بھگت رہے ہو، اور آپ کی نسلیں بھگتری رہیں گی، اور یہ عیاشیاں کرتے رہیں گے، کروڑوں کے اربوں کے جہازوں پہ گھومتے رہیں گے، ان کے گھر محل باہرلے ممالک میں ہیں۔ اس ملک میں جب یہ لوگ رہتے نہیں ہیں تو اس ملک پہ حکمرانی کس لیے کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا قانون کیوں نہیں بنتا جو اس ملک میں رہے، صرف اسی ملک میں پیسہ لگائے تو وہ اس ملک میں حکمرانی کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ جتنے بھی آپ کے جرنیل ہیں، سب کی جائیدادیں، سب حکمرانوں کی جائیدادیں باہرلے ممالک میں ہیں، تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لو، جو اس ملک میں رہے صرف وہی اس ملک پہ رہے، حکمرانی کرے، جو عوام کو سمجھے۔ اگر تمہیں باہرلے ملک اتنے اچھے لگتے ہیں تو وہیں جا کے رہو، یہاں چھوڑ دو، جو تم نے کمایا تم جاؤ وہیں جاؤ۔ خدا را آپ لوگ تو نکلو باہر۔ عمران خان ایک ہمارے لیے نکلا تھا، اس کے حق میں کوئی نہیں لڑا، کیوں؟ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں، ہم باہر احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، یزیدیت کا ماحول ہے، شیطانی نظام ہے، آپ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر آپ روڈ پہ آؤ گے، آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا، ان سے ڈر لگتا ہے، آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے کہ یار ہم لوگ باہر نکلیں گے، یہ ہمارے امام مسجدوں کے، یہ ہمارے مسلمان شیعہ سنی بھائی کوئی بھی ہیں، کوئی بھی حق کے لیے نہیں نکلا، انسانیت کے لیے کوئی نہیں نکل رہا، ایک مزدور کے لیے، انسان کے لیے کوئی نہیں نکل رہا۔ بس یہ ان کو بھی آرڈر چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی آرڈر ملے گا، اگر کچھ بولو گے تو آپ کو مسجد سے اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ فوجی نظام ہے، ڈرتے ہیں، یہ حق پہ کوئی بھی نہیں نکلتا۔ یہ پریس کانفرنس جو بھی ہوتی ہیں اس میں یہ فوج پہلے ان کو لکھ کے دے دیتی ہے کہ بھائی انہوں نے کیا پڑھنا ہے، کیا پریس کانفرنس میں بولنا ہے۔ جب تک فوج کا آرڈر، پھر کس چیز کی پریس کانفرنس کرتے ہیں جب ہم لوگ ہیں ہی غلام فوج کے، اپنے حق میں نہیں نکلیں گے۔